بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن کے اس عظیم الشان اور دلکش پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا بکم۔ آج کی اس پروگرام میں انشاءاللہ العزیز فہم قرآن کی اہمیت اور اس کے چند اہم اور بنیادی اصول سے متعلق گفتگو کروں گا۔ آئیے قرآن کریم کی اس عظیم آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کا یہ فرمان بھی ملاحظہ فرمائیں۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ بلا شبہ یہ قرآن ایسی عظیم الشان کتاب ہے جو سب سے اچھے اور سچے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری سناتا ہے جو نیک اعمال کریں۔ اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر اور ثواب ہے، اور اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے رسوا کن اور تباہ کن دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن کریم کی رہنمائی اور ہدایت یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کا پڑھنا کافی نہیں بلکہ اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو صرف پڑھنے کے لیے نہیں اتارا بلکہ اللہ نے قرآن کو ہدایت کے لیے اتارا ہے، اور ہدایت اسی وقت ملے گی جب انسان اس کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں قرآن پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی وہیں قرآن سمجھنے کی بھی فضیلت بیان فرمائی۔ بخاری اور مسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت، اس پہ غور کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کا ماہر ہے نیک بزرگ لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن جب میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے تو ان کے ساتھ نیک بزرگ فرشتے ہوں گے جو ان کے دلوں کو مضبوط کریں گے، ڈر اور خوف سے دور ہوں گے۔ ماہر کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن کے الفاظ کے ساتھ اس کے معنی کو جانتا ہو اور اس کی تفسیر سے واقف ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی تعلیم سے متعلق فرمایا، استقرئوا القرآن من اربع، قرآن پڑھنا سیکھو، قرآن کا علم سیکھو 4 صحابہ سے، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، عبداللہ بن مسعود اور سالم مولا ابی حذیفہ۔ 4 صحابہ ہی سے کیوں کہا؟ اگر صرف پڑھنا مقصود ہوتا، الفاظ کی ادائیگی مقصود ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام کر دیتے، لیکن یہ وہ صحابہ تھے جو قرآن کی تعلیم میں، قرآن کی تفسیر میں ممتاز تھے، الفاظ اور معانی اور تفاسیر اور احکام الہی کی تطبیق اور تعمیل سب ساتھ کرتے تھے۔ یہی صحابہ کا منہج رہا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو عبد الرحمن السلمی، جن کا نام ہے عبداللہ بن حبیب، جن کا واقعہ میں نے بتایا آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں، وہ بیان کرتے ہیں حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان
وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل وقالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا۔ امام سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں، امام ابن تیمیہ نے مقدمہ فی اصول التفسیر میں، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے مقدمے میں نقل کیا ہے، اور بہت ساری حدیث کی اور تفسیر کی کتابوں میں یہ آثار موجود ہیں کہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت اور دیگر صحابہ جن سے ہم نے قرآن کا علم حاصل کیا، سب کے سب وہ کہتے تھے کہ ہم نے قرآن کیسے پڑھا، ہم نے قرآن کو سیکھا کیسے، کہ جب 10 آیتیں نازل ہوتی تھیں تو ہم اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ ان 10 آیتوں کو صحیح پڑھنا نہ سیکھیں۔ یعنی پڑھنا سیکھتے تھے، پڑھنا نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں جو احکام ہوتے، جو اللہ رب العالمین کے آدیش ہوتے، جو اللہ رب العالمین کے میسیج ہوتے، انہیں بھی سیکھتے تھے، ان احکام سے روشناس ہوتے تھے، پھر اس پر عمل کرتے تھے، پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، عمل کرتے تھے، تب آگے بڑھتے تھے۔ اس لیے ان تمام صحابہ کا بیک زماں یہ اعلان تھا، ان تمام صحابہ کی یہ آواز تھی، فتعلمنا القرآن، ہم نے قرآن پڑھنا بھی سیکھا اور علم بھی سیکھا اور عمل بھی سیکھا، یعنی قرآن کے ساتھ قرآنی احکام بھی سیکھا اور اس پر عمل بھی سیکھا۔ یہ صحابہ کرام کا منہج تھا۔ اسی منہج کے مطابق صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کی تربیت فرمائی، تابعین کرام کی تربیت فرمائی، اور تابعین نے تبع تابعین کی، پھر ائمہ کرام نے اپنے شاگردوں کی، اور یہاں تک کہ یہ منہج ہم تک آج تک چلا آ رہا ہے۔ یہ منہج ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ قرآن سب سے اچھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب اس ہدایت کو حاصل کیا جائے، پڑھا جائے، سمجھا جائے اور عمل کیا جائے۔ مزید قرآن کریم کی اس آیت پر غور کیجیے، بلکہ اس ہدایت کو سمجھنا ہے اگر تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 پر غور کیجیے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلون حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے، کما حق تلاوت کرتے ہیں، یہی لوگ اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور جو ان آیتوں کے ساتھ کفر کرے گا، جو قرآن کے ساتھ کفر کرے گا، وہی لوگ دنیا اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کما حق تلاوت کرتے ہیں وہی ایمان لانے والے ہیں، یعنی ایمان کی دلیل ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کا ایمان محفوظ نہیں ہوگا۔ لیکن تلاوت کہتے کس کو ہیں؟ کیا تلاوت صرف پڑھنے کا نام ہے؟ عربی لغت کی تمام کتابوں میں دیکھ جائیے، کہیں بھی تلاوت کا معنی پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں مفردات القرآن راغب اصفہانی کی پڑھیے، تلاوت کا معنی بتاتے تلو الناقہ، اونٹنی کا بچہ جب اپنی ماں کے ساتھ چلتا ہو۔ جب اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا ساتھ چھوڑ دے تو کہیں بھی بھٹک سکتا ہے وہ، یعنی جس طرح ماں چلتی ہے اس کے بعد بچہ چلتا ہے۔ تو تلاوت کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پڑھنے کے بعد فوراً سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ صرف قرآن پڑھنے کا نام تلاوت نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس، عبداللہ بن مسعود، اکرمہ، مجاہد وغیرہ کا قول ہے، امام ابن کثیر نے اور امام طبری نے مختلف روایتوں کے ذریعے سے ان روایات کو جمع کیا ہے۔ امام طبری، امام ابن کثیر وغیرہ نے اپنی تفاسیر کے اندر نقل کیا ہے ان تمام صحابہ سے اور سلف سے۔ کیا جمع کیا؟ کہ یعملونہ کحق عملی ای یتبعونہ کحق اتباعی۔ تلاوت یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے مکمل طریقے سے، اس کی اتباع کی جائے، قرآنی تعلیمات کے نقش قدم پر چلا جائے، تب قرآن کی تلاوت ہوگی۔ بلکہ قرآن کریم کی تلاوت میں جس طرح قرآن کریم کا صحیح پڑھنا ہے، اسی طرح حلال و حرام کی تمیز ہے، اسی طرح اس کا اپنی زندگی میں اتارنا بھی ہے، اور اس طرح سے قرآن پڑھا جائے جس طرح اللہ نے نازل فرمایا، اس کی غلط تعویل نہ کی جائے، خواہشات نفس کا غلام نہ بنایا جائے۔ خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کس درجہ ہوئے فقیہان حرم بے توفیق، خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ قرآن کے نئے معنی اور قرآن کریم کی نئی تفسیر، قرآن کریم کی عقلی اور منطقی تفسیر،
یہ صحابہ و سلف صالحین کا منہج نہیں ہے۔ صحابہ نے جس طرح قرآن سیکھا اسی طرح قرآن کی تفسیر بھی سیکھی ہے، یہی منہج آج تک قائم ہے، اور اسی کے مطابق اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے تو ہم ہدایت پائیں گے، ورنہ اس منہج کو چھوڑ دیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو، یعنی یہ یہود و نصارہ مشرکین، قیامت تک سارے لوگ، یہود و نصارہ مشرکین اور قیامت تک آنے والے سارے انسان اس طرح ایمان لائے جس طرح صحابہ تم ایمان لائے ہو، تب ان کو ہدایت ملے گی۔ اگر تمہاری طرح ایمان نہیں لائیں گے، تمہارے راستے سے الگ ہو جائیں گے، صحابہ کرام کے نقش پا سے اگر دور چلے گئے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ہمیشہ اختلاف میں ہوں گے، ہمیشہ مشقت میں ہوں گے، ہمیشہ تکلیف میں ہوں گے۔ تینوں معنی ہیں، اختلاف میں ہوں گے، مشقت میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، کیونکہ شقاق یہ تینوں معنی سلف نے بیان کیے ہیں۔ اگر صحابہ کے فہم کے مطابق قرآن کو سمجھیں گے، دین کو سمجھیں گے تو کیا ہوگا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے صحابہ کا فہم ضروری ہے قرآن کے اندر، اور صحابہ کا منہج اور طریقہ اختیار کرنا قرآن کریم کی تعلیم کے لیے ضروری ہے، تب جا کر ہم دنیا والوں کو امن و سلامتی کا درس دیں گے، فتنے و فساد سے دنیا آزاد ہوگی، امن و شانتی کا دنیا گہوارہ بنے گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فہم قرآن پہ زور دیا ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن مسعود کا وہ قول بھی سن لیجئے، والذی نفسی بیدہ ان حق تلاوتہ ان یحل حلالہ ویحرم حرامہ ویقرأہ کما انزل ولا یتأولہ علی غیر تاویلہ۔ قرآن کریم کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس میں جو حلال ہے اس کو حلال سمجھا جائے، حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام سمجھو، یعنی حلال کا علم بھی سیکھو، حرام کا علم بھی سیکھو۔ حلال کو حلال سمجھو، عمل کرو اس پر، حرام کو حرام سمجھو، اس سے بچو، اور اس طرح پڑھو جس طرح اللہ نے اتارا ہے۔ نیز اس کی جو آیتیں محکم ہیں جن کے معنی واضح ہیں، ان محکم آیتوں پر عمل کرو، اور جن کے معنی واضح نہیں ہیں، جو متشابہات ہیں، جن کے معنی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یا پھر وہ علماء جو قرآن کے عالم ہیں، قرآن کے حامل ہیں، انہیں علم ہوتا ہے بعض آیتوں کا جو عام لوگوں کو نہیں ہوتا، ان معانی کے بارے میں یا ان متشابہات کے بارے میں گفتگو مت کرو، بحث مت کرو، بلکہ اللہ کے حوالے کرو، محکم پر عمل کرو، متشابہات پر ایمان لاؤ، اور اس کی بیجا تعویل مت کرو۔ یہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام سمجھو، محکم پر عمل کرو، متشابہات پر ایمان لاؤ، اور اس طرح پڑھو جس طرح اللہ نے اتارا ہے، اور اس کی عقلی اور منطقی تفسیر مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کی طرف سے امانت ہے، اس لیے اس میں عقلی باتیں کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد آیت نمبر 29 میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب برکتوں والی ہے، بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس لیے اتارا؟ تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں پر تدبر کریں، اور اس لیے اتارا تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ آیتوں پر تدبر کیسے ہوگا اور آیتوں پر تذکر کیسے ہوگا؟ یعنی تدبر یہ قرآن کریم کے لیے ضروری ہے۔ تدبر اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم قرآن کریم کی آیتوں کو نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خبر دی ہے کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد تدبر ہے۔ تدبر کے معنی غور و فکر کرنا، جس کی بعض علماء نے اس انداز میں تعبیر کی ہے النظر فی عواقب الامور، انجام پہ غور کرنا، کیونکہ دبر کہتے ہیں کسی چیز کے پچھلے حصے کو، اس لیے دم کو بھی دبر کہتے ہیں۔ آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کی۔ یعنی دبر کا معنی نماز کے بعد، تو اسی طریقے سے دبر کا معنی ہوا کہ قرآن پڑھنے کے بعد اس پر غور کرنا، کس چیز پر؟ انجام پہ غور کرنا، قوموں کی داستان پر اور اہل ایمان کے اوپر جو انعام و اکرام کی بارش ہوئی،
اور مجرمین پر جو اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا اس پر غور کرنا یہ تدبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ اس پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، یعنی قرآن کریم کو اگر اللہ تعالیٰ پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے احکام کو اور اللہ کے فرامین کو سن کر کہ ہمارے اندر یہ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یعنی قرآن کریم کی تاثیر ایسی ہوتی۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم یہ مثالیں بیان کر رہے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگ غور و فکر سے کام لیں۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی سورہ 7 کی آیت نمبر 29، اس میں تدبر کا ذکر ہے، اور سورہ حشر کی یہ مشہور آیت پڑھی جس میں اللہ نے تفکر کا ذکر کیا ہے۔ تدبر اور تفکر میں کیا فرق ہے؟ تدبر انجام پہ غور کرنا، النظر فی عواقب الامور، انجام پہ غور کرنا، عبرت اور نصیحت حاصل کرنا اور اس کے مطابق انسان اپنے حالات کو درست کر لے، یہ تدبر ہے۔ اور تفکر کیا ہے؟ النظر فی الدلائل، النظر فی الآیات، آیتوں پہ غور کرنا، دلائل پہ غور کرنا۔ صبح و شام کی دعائیں پڑھیں تو صبح و شام کے اوپر غور کریں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی تخلیق پہ غور کرنا، کائنات کی چیزوں پہ غور کرنا، یعنی نشانیوں پہ غور کرنا یہ تفکر ہے، اور انجام پہ غور کرنا کیا ہے؟ تدبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان فرما رہا ہے تاکہ لوگ کیا کریں؟ تاکہ لوگ عقل سے کام لیں۔ یہ آیت کریمہ سورہ نور کی آیت نمبر 61 ہے۔ اللہ اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس طرح نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو، یعنی فہم صحیح ہو، سمجھو، دماغ سے سمجھو۔ سمجھ کا تعلق، عقل کا تعلق دل سے بھی ہے اور دماغ سے بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کسی چیز کو پڑھتا اور سنتا ہے تو وہ بات دماغ میں جاتی ہے، اور دماغ منتقل کرتا ہے دل کی طرف، اور دل جو ہے اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ کس بات پر غور کیا جائے، کس بات پہ غور نہ کیا جائے، کس کو لیا جائے اور کس کو۔ تو عقل کا تعلق جو دل سے بھی ہے اور دماغ سے بھی ہے، اور تفکر کا تعلق جو ہے دلائل سے ہے، اور تدبر کا تعلق جو انجام سے ہے۔ تمام باتوں کا خلاصہ ہے کہ آپ انجام پہ غور کریں، نشانیوں پر غور کریں، اور آپ عقل اور شعور سے کام لیں اور ان باتوں کو سمجھیں۔ ان تمام کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں، بغیر قرآن کو سمجھے ان تمام چیزوں پر انسان کا عمل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں سلف صالحین کی عظیم ترین جماعت نے ایک مثال دی ہے جسے ہم آج کی زبان میں بیان کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے میڈیکل لائن کی کتابیں پڑھی، یا اسی طرح کیمسٹری، بایولوجی پڑھی، یا اسی طریقے سے اگر اس نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی، اسی طریقے سے اس نے ٹیکنالوجی کے علوم کا علم حاصل کیا، لیکن صرف اگر الفاظ پڑھ دے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ بلکہ الفاظ سے زیادہ ان علوم کی جو اہمیت ہے، اس کے معنی کی، اس میسج کی، اس پیغام کی، اس فارمولے کی۔ میڈیکل کی تعلیم کے لیے انسان کتاب پڑھے تو سمجھے، انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرے تو سمجھے، کیمسٹری پڑھے تو سمجھے، بایولوجی پڑھے تو سمجھے، جغرافیہ پڑھے تو سمجھے۔ اور رب العالمین کا کلام جو پہاڑوں پہ اتار دیا جاتا، پہاڑ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا۔ کلام الملوک ملک الکلام، بادشاہوں کا کلام، کلام کا بادشاہ ہوتا ہے رب العالمین، حکم الحاکمین کا کلام ہے۔ صرف پڑھنے سے کام کیسے چلے گا بھائی؟ اگر صرف پڑھنے سے کام چلے تو میں آپ سے ایک بات پیش کرتا ہوں، آپ غور کیجئے۔ آپ کسی بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیے، اسپیشلسٹ کے پاس، اس نے آپ کا ٹریٹمنٹ کیا اور اس نے آپ کو دوا لکھ کے دیا کہ میڈیکل اسٹور میں جا کے دوا لو۔ آپ میڈیکل اسٹور میں دوا نہ لا کر ڈاکٹر کے نسخے کو چاندی کے ورق میں ڈالیں اور زعفران سے لکھ کر کے تعویذ تیار کر کے گردن میں لٹکا لیں، تو کیا آپ دنیا کے ایک نمبر عقل مند ہوں گے، یا دنیا والے آپ کو تھو تھو کریں گے کہ یہ دنیا کا سب سے بیوقوف انسان ہے؟ جب ڈاکٹر کے نسخے کو آپ میڈیکل اسٹور میں نہ جا کر گردن میں لٹکائیں تو بیوقوف بن سکتے ہیں، نادان ہو سکتے ہیں۔ تو رب العالمین کا کلام طاقوں میں سجانے کے لیے آیا، آنکھوں میں بسانے کے لیے آیا؟ ہرگز نہیں۔ قرآن آیا ہے تاکہ زندگی میں تبدیلی پیدا ہو، تاکہ دنیا والوں کے سامنے امن و سلامتی کے نغمے گائے جائیں، تاکہ دنیا والوں کو امن و سکون کی ٹھنڈی سانس ملے، تاکہ دنیا جنت نشاں بن سکے، تاکہ دنیا کے اندر الفت و محبت کے پھول نچھاور کیے جائیں۔
اس لیے اس بات کی اہمیت پر زور دینے کی ضرورت ہے اور تبلیغ کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کے فہم کی کس قدر اہمیت ہے۔ جس طرح ہم قرآن کے پڑھنے پر زور ڈالتے ہیں، جس طرح ہم قرآن کے پڑھنے پر محنت کرتے ہیں، اس سے زیادہ قرآن کے سمجھنے پر محنت کریں تب منزل ملے گی۔ شیخ سعدی نے کہا خلاف پیمبر کسے راگزید، ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کوئی بھی طریقہ اختیار کرو گے، کوئی بھی راستہ اپناؤ گے، بھٹک جاؤ گے، منزل نہیں ملے گی۔ تو منزل ملنے کے لیے فہم قرآن ضروری ہے، اور فہم قرآن کے لیے صحابہ اور سلف کا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے، اور صحابہ اور سلف کے طریقے کے مطابق قرآن کا پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں میں بھی مختلف طبقات پیدا ہو گئے، مسلمانوں میں گروہ بندیاں پیدا ہو گئی، مسلمانوں میں مختلف طبقات پیدا ہو گئے، مسلمانوں میں گروہ بندیاں پیدا ہو گئی، مسلمان بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ یہ بٹنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، اس سوال کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ حدیث میں موجود ہے، حضرت عمر بن عوف، عمر بن عاص، انس بن مالک، ابو ہریرہ، معاویہ بن ابی سفیان اور دیگر صحابہ سے یہ حدیث متواتر معنوی ہے۔ یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، بلکہ یہود 71 فرقے میں، نصارہ 72 فرقے میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی۔ 72 جہنمی کیا ہوئے؟ وہ تو مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بٹی نہیں، یہ بٹے گی، یعنی یہ آپ کا فرمان کافروں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ سارے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ اکرام کے زمانے میں ایک شاہراہ پر تھے، ایک پلیٹ فارم پر تھے، راستے پر چلنے والے تھے۔ اختلاف بعد میں پیدا ہوا۔ الفرق بین الفرق، فرقوں سے متعلق کتاب لکھی علامہ شہرستانی نے، اس کے پیج نمبر 14 پر ہے، کان المسلمون فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی منہاج واحد فی اصول الدین وفروعہ غیر من اضمر نفاقا واظہر وفاقا۔ سارے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک روشن راہ پر تھے، صراط مستقیم پر تھے، اختلافات سے دور تھے، سب کی نماز ایک، سب کے روزے ایک، سب کا قبلہ ایک، اختلاف نہیں تھا۔ اختلاف صرف یہ تھا کہ جو منافقین تھے انہوں نے نفاق کا اظہار کیا۔ اختلاف صرف یہ تھا، سارے ایک تھے، لیکن امت میں جو 73 فرقے جو پیدا ہوئے وہ صرف صحابہ کے منہج سے ہٹنے کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جماعت جنتی ہوگی۔ صحابہ نے فرمایا وہ کون؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ۔ جب تک امت صحابہ کے طریقے پر تھی اختلاف نہیں تھا، صحابہ کے طریقے سے ہٹ گئی، صحابہ کے فہم سے ہٹ گئی، صحابہ کے شاہراہ سے ہٹ گئی تو امت میں اختلاف ہوا۔ تو صحابہ کرام نے قرآن کو جس طرح پڑھا، جس طرح سمجھا اور جس طرح عمل کیا، اگر ہم اسی طریقے سے چلیں گے تو ہمارا ٹوٹا ہوا اختلاف اتحاد میں تبدیل ہو جائے گا، الفت و محبت کے پھول نشاور ہوں گے، اتحاد و اتفاق کا ایک خوشگوار ماحول پیدا ہوگا اور دنیا جنت نشاں بن جائے گی۔ ہر طرف امن و شانتی کے نغمے گائے جائیں گے، ہر طرف الفت و محبت کے ترانے گائے جائیں گے۔ اگر ہم نے صحابہ کے منہج کو چھوڑ دیا، صرف قرآن کے الفاظ پر محنت کی، قرآن کو سمجھنے کی محنت نہیں کی، اس پر عمل کی کوشش نہیں کی، تو سروں کو جوڑنے سے کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا، دلوں کے جوڑ سے اتفاق ہوگا، اور دل اس وقت تک نہیں جڑے گا جب تک اللہ ہمارے دلوں میں محبت نہ پیدا کرے، اور اللہ اس وقت تک محبت پیدا نہیں کرے گا جب تک ہم اللہ کی کتاب و نبی کو سنت کو نہ لیں۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث سناتا ہوں، الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب، اجتماعیت رحمت ہے اور اختلاف اللہ کا عذاب ہے۔ ناظرین کرام، یہ وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس موضوع سے متعلق مزید وضاحتیں کی جائیں گی۔ کتاب السنہ و سلف امت کے اقوال کی روشنی میں بتایا جائے گا
کہ دنیا میں جو بڑے بڑے فتنے رونما ہوئے اور بڑے بڑے فرقے رونما ہوئے جنہوں نے دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار پیدا کیا، قوموں اور جماعتوں کی تباہی اور بربادی، ان تمام کی بنیادی وجہ یہ کہ ان تمام لوگوں نے صحابہ کے طریقے کو چھوڑا، صحابہ کے فہم کو چھوڑا اور قرآن کو اپنی عقل سے سمجھا۔ وباللہ التوفیق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔